اب آپ یہ سمجھیں قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی یہ عربی کا لفظ ہے، یہ نکلا ہے قرب سے۔ قرب مثال کے طور پر اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کو راضی کرنا۔ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، تو قرب نکلا ہے، قربانی نکلی ہے قرب سے، قریب ہونے سے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے قربانی کس نے کی؟ اس دنیا کے اندر جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ انسان بنے ہیں، سب سے پہلے قربانی کس نے کی؟ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت حابیل علیہ السلام، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام تھا حابیل، ایک کا نام تھا قابیل۔ حابیل اور قابیل نے سب سے پہلے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی سنت کو زندہ کیا۔ کیا اس وقت قربانی اس کو کہتے تھے کہ کوئی بھی چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھی جاتی تھی کسی اونچی جگہ پر، اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی بجلی آتی تھی، کوئی آگ آتی تھی، جس کی قربانی اللہ قبول کر لیتے تھے، وہ آگ کے ذریعے سے اس چیز کو لے جاتی تھی۔ تو اس وقت حابیل نے ایک جانور جس کو بولتے ہیں مینڈا، دمبا، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اس چٹان پہ بٹھایا، اور دوسرے نمبر پر بڑے بھائی نے اپنی کچھ زراعت والی چیزیں، کھیتی باڑی والی چیزیں وہ اٹھا کر وہاں پر رکھی۔ اب دونوں انتظار میں ہیں کہ کس کی قربانی قبول ہوگی، اس انتظار میں ہیں کس کی قربانی قبول ہوگی۔ اللہ کی طرف سے جیسے ہی قربانی کے قبول ہونے کا وقت آیا، حضرت حابیل علیہ السلام کا وہ دمبا اللہ پاک نے قبول کر لیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، اس قربا قربانا فتقبل من احدہما۔ اللہ پاک نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی نہیں کی۔ یہی وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے شیطان نے قابیل جو کہ بڑا بھائی تھا، اس کے دل میں چھوٹے بھائی کے لیے جلن اور حسد پیدا کر دی کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور میری نہیں کی۔ یہی وجہ بنی آگے چل کے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلے قربانی اس دنیا میں کس نے کی؟ حابیل علیہ السلام نے کی۔ پھر یہ قربانی ہر نبی کے دور میں چلتی آ رہی تھی، مختلف شکلوں میں تھی۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خواب کے ذریعے اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب گویا کہ وہی ہوتا ہے، انہوں نے اس خواب کو سچا کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اسی طرح اوپر چٹیل جگہ پر گئے اور ان کو لٹایا، اور اس وقت ان کو قربان کرنے کے لیے چھری چلائی، لیکن چھری چل تو رہی تھی، کاٹ نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آسمان سے وہی دمبا، وہی مینڈا بھیجا جو کہ حابیل علیہ السلام کے زمانے میں، اسی مینڈے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی۔ تو یہ قربانی کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔